رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج یہ جمعہ رمضان کے اعتبار سے رمضان کا آخری جمعہ، جس کو عام طور پر الوداع، جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، لیکن غور کرنے کی یہ بات ہے، یہ رمضان کے آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کو الوداع جمعہ کہا گیا، لیکن نہ جانے کس کس کی زندگی کا یہ الوداع جمعہ ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ پچھلے رمضان جتنے بھی احباب شریک تھے، عبادت کیے، روزہ کیے، نماز تراویح ادا کیے، قرآن کریم کی تلاوتیں کی، تسبیح، ذکر و اذکار میں مبتلا ہوئے، صدقات و خیرات کیے، اب یہ رمضان وہ بھی ان کو نصیب ہوئی اور رمضان میں یہ جمعہ بھی نصیب ہوا، لیکن نہ جانے یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا آخری جمعہ ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ بار بار آپ کی زندگی میں آئے، بار بار آپ کی زندگی میں آئے اور رمضان المبارک میں خود عبادت کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ مہیا کرا لے، اس آدمی سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی نہیں۔ اور جب رمضان المبارک آ کر کے چلا جائے، پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، زندگیوں میں وہی بے چینی، بے سکونی جو غیر رمضان میں گناہ کیا کرتے تھے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی پھر وہی گناہ شروع کر دیے، رمضان تک اپنے آپ کو روکے رکھے، پھر اس کے بعد وہی شروع کر دیے، تو ان آدمیوں کے لیے بھی رمضان کا آنا اور گزر جانا محض ایک آنا اور جانا ہے، ان کے لیے بھی ان کی زندگی میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو ملے اور آپ نے عبادتیں بھی کی، روزے رکھے، تراویح ادا کیے اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو مستغرق رکھے، تو سب سے پہلا انسان کے اوپر جو ذمہ ہوتا ہے وہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا اس میں شکر ادا کرے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہماری نماز، کیا ہماری عبادت، کیا ہمارے روزے؟ بات صحیح ہے کہ شایان شان عبادتوں کے جو حق ادا کرنا تھا، اللہ کی جو معرفت ہمارے اندر آنی تھی، اس حق کے مطابق نہ آ سکی، لیکن جتنا بھی ہوا، جو بھی ہوا، اس میں شکر گزاری کرنا یہ ہم سب کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بعض مسلمان کے گھر ایسے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ کون سا مہینہ آیا اور کون سا مہینہ گزر گیا، کچھ معلوم ہی نہیں چلا۔ بعض گھر ایسے بھی ہیں کہ پورے دن کھاتے رہے اور سگریٹ نوشی میں، گٹکا وغیرہ میں اپنی زندگی کو لگاتے رہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا مہینہ گیا ہے۔ نماز تراویح ہو رہی ہے، گھر میں آرام سے ٹی وی چل رہے، فلمیں چل رہی، گانے سن رہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ اس لیے جن آدمیوں نے رمضان کے روزے کی قدر کی اور رمضان کے روزے کو رکھا اور نماز تراویح ادا کی اور اپنی عبادت کو سمجھا، تو اس آدمی سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ جو آدمی کچھ بھی نہیں کیا، اس آدمی کو معلوم بھی نہیں چلا کہ یہ کون سا مہینہ گیا ہے۔ اس لیے اس آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عبادتوں کو ٹٹولیں کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں، ہمارا پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، آج 25واں روزہ ہے، 25واں رمضان ہے، آخری جمعہ ہے، اب یہ رمضان کا آخری ہے، اب اس رمضان کے جو ہے کوئی بھی ایسی جمعہ نہیں ہے جو اب رمضان کے اس سال کے مہینے میں آئیں گے، وہ اب تو آخری سال میں جا کر کے اب آئندہ سال میں آئیں گے۔ کہ ہمیں جو عبادت کرنے کا حق تھا، ما عبدنا کا حق تھا، عبادت جو اللہ کی عبادت کرنے کا جو حق تھا اور اللہ رب العزت کی معرفت کا جو حق تھا، ما عرفنا کا حق کا معرفت، اللہ کی جو معرفت کا حق تھا، جو قرآن کی تلاوت کا حق تھا، جو نماز تراویح کا حق تھا، جو رمضان کے روزے کا حق تھا، اس حق کے مطابق ہم سے ادا نہ ہو سکا، یا اللہ ہم اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ ایک صحابی پوری رات عبادت میں مشغول ہے، پوری رات عبادت میں مشغول ہے، ابتدائے وقت سے لے کر انتہائے وقت تک عبادت میں مشغول ہے۔ قرآن کہتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ صبح کی نماز ادا کرنے والے، مراد تہجد کے اندر کہ تہجد میں گریہ زاری کرنے والے، رونے والے، ایسے آدمیوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، اور ایسے آدمی اس وقت اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ جو عام دنوں میں جو تہجد کا وقت جو مقدس وقت ہوتا ہے، جو اس وقت کے علاوہ کوئی اور وقت مقدس نہیں ہوتا، وہ ساعت، وہ گھڑیاں جو غیر رمضان میں جو تہجد کے وقت ہوا کرتی ہے، وہی ساعت، وہی گھڑیاں، وہی لمحات، وہی تقدسات پورے رمضان میں 24 گھنٹے ہوا کرتی۔ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العزت استغفار کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی تو عبادت میں کھڑا ہے، رات بھر عبادت میں کھڑا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، استغفار تو انسان تب کرتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، حالانکہ یہاں تو انہوں نے عبادت کی ہے، پوری رات نماز میں گزار دی ہے، تہجد میں گزار دی ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، قرآن کی تلاوت میں گزار دی ہے۔ ایسے آدمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو اور مغفرت چاہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ حالانکہ انہوں نے عبادت کی۔ مفسرین نے لکھا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ جتنی عبادت کا جو حق ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا جو حق ہے، نماز تہجد کا جو حق ہے،
اللہ کی عبادت کا جو حق ہے اس حق کے مطابق، اس شایان شان کے مطابق ادا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفار کرو، اگر تم استغفار کرو گے، تم وہ کمیاں، وہ کوتاہیوں پر ان کو ندامت ہوگی، اس کی معافی تلافی کے لیے استغفار کرو گے تو ہم تمہاری عبادت کو اچھے انداز کے ساتھ اور اس کے اسی شایان شان کے ساتھ جو عبادت کا حق ہے اس کے مطابق قبول کروں گا۔ اس وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے والے، نماز تراویح کو ادا کرنے والے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے والے، ان تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ یہ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرے، اور ان تمام اعمال پر اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرے، اور جتنی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس طریقے سے رمضان کی ابتدا میں جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو رمضان کے آمد کے موقع پر استقبال رمضان کے موضوع سے بیان کیا جاتا تھا کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے، جو ہمدردی کا مہینہ ہے، جو خیر و رحمت کا مہینہ ہے، جس میں برکتیں نازل ہوا کرتی ہے، جس میں یہ ہے، جس میں وہ ہے، جس کی روزے کی برکت یہ ہے، جس کی تراویح کی برکت یہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رمضان کی ابتدائی مرحلے، ابتدائی جمعہ کے اندر بیان کیا جاتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں جب رمضان آخر ہو چکا ہے اور آخری جمعہ اس کا ہے تو رمضان میں کیا کیا ہے، رمضان میں ہم نے کیا پایا ہے، اس کے بارے میں بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ جو یہ رمضان آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب رمضان میں شیطان کو جو قید کر لیا گیا وہ سفلت الشیاطین وغلقت الابواب جہنم وفتحت ابواب الجنہ، کہ جس طریقے سے شیطان کو قید کر لیا گیا، جہنم کے دروازے کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر کے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ یہاں سے لے کر آخری رمضان تک 10 لاکھ آدمی کی مغفرت ہوگی اور ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جس طریقے سے شیطان کو قید کر لیا گیا، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شیطان کو قید کر لیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری عبادتوں میں جو ہے کمیاں محسوس کی جا رہی ہے، ہماری جو ہے وہی غفلتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہے۔ بہت سارے احباب روزہ بھی نہیں رکھتے، بہت سارے احباب تراویح کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، بہت سارے احباب جو ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کیا کرتے۔ جب شیطان قید کر لیا گیا تو اس کا بھی کیا مطلب ہے کہ شیطان قید ہونے کے باوجود بھی اسی طریقے سے غفلت ہے؟ تو اس کا جواب کئی بار دیا جا چکا ہے، کئی جوابات دیے گئے، اس میں سب سے اہم اور پوائنٹ اور نقطے والی جو جواب ہے، 2-3 جواب ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث کے اندر جب سفلت الشیاطین، جو شیطان کو قید کرنے کی بات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین جو ہے قید کر لیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین اپنی جگہ پھرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا کہ بڑے بڑے شیاطین، ہر ایک شیطان کو اس کی جگہ میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جکڑنے کے باوجود بھی وہ اپنا عمل جاری رکھتا ہے۔ قیدی کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی حرکت بھی نہ کر سکے، وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے قیدی کے اندر مبتلا ہے، جیل خانے کے اندر ہے، لیکن اپنے آپ میں حرکت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی چالیں، اپنی عملے، اپنی تدابیر، اپنی وساوس کرنا نہیں چھوڑتا، وہ اسی طریقے سے پھیلاتا رہتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیاطین کو تو بالکل لیا اللہ رب العزت نے بند کر دیا، لیکن چونکہ 11 ماہ تک اس کا ہمارے نفس پر تسلط رہتا ہے، اس کا ایک غلبہ رہتا ہے، ہماری زندگیوں کے ساتھ اس کا ایک اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ جب ہم گاڑی کو لے کر کے آئیں گے، کار ہو، بائک ہو، جب ہم اس کو بند کریں گے تو بند کرنے والوں نے اسی وقت بند کر دیا ہے، لیکن اس کی انجن جو ہے ٹھنڈ نہیں ہوتا۔ کب تک نہیں ہوتا؟
تب تک نہیں ہوتا جتنی دیر وہ چل کر کے آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک گرماہٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس انجن کو ٹھنڈا ہونے میں لگتا ہے۔ گاڑی بند کرنے والوں نے گاڑی کو بند کر دیا، لیکن انجن کو ٹھنڈے ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب رمضان کے مہینے اور رمضان سے پہلے 11 ماہ تک جب شیطان کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگیوں کے ساتھ اس کی جو ہے پوری چالیں چلتی ہے، تو 11 ماہ تک رہتا ہے، وہ تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو وساوسیں ہوتی ہیں، ان کی جو تدابیر ہوتی ہے، ان کی جو چالیں ہوتی ہے، جو ان کا غلبہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، وہ 1 مہینہ تک کہاں ٹھنڈ ہو سکتا ہے، وہ چیز باقی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آدمی نماز تراویح کو بھی ادا نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جسے ہی رمضان کے شروع میں اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اب جہنم کا دروازہ بند کر دیا جا چکا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشوت لینے والے ہوتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کے خاطر کہتا بھائی میں رشوت نہیں لے سکتا۔ بہت سارے آدمی ملاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، رمضان کے خاطر، رمضان کے تقدس کے خاطر وہ کچھ ملاوٹ سے رک جاتے ہیں۔ بہت سارے آدمی دھوکے بازی کرتے ہیں، بہت سارے آدمی چوری کرتے ہیں، بہت سارے آدمی نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور نماز جو رمضان سے پہلے ادا نہیں کرتے تھے، رمضان سے پہلے اپنے آپ پر حرام کر رکھا تھا، اور رمضان کے مہینے میں اس نماز کو حلال کر لیتے ہیں، اور جتنی بھی حرام چیزیں تھی اس کو حرام کر لیتے تھے، جو رمضان سے پہلے حلال کر رکھا تھا رمضان میں اس کو حرام کر دیا۔ جو ہی رمضان گزرتا ہے، رمضان کی آخری چاند دیکھتا ہے اور رمضان کے عید کی چاند دیکھتا ہے، تو وہ جتنی حلال کر رکھا تھا اپنے اوپر، یعنی نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت میں مستغرق ہونا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا، وہ تمام کے تمام اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ چاند، ایک چاند ہم نے دیکھی تھی، اس چاند کو دیکھ کر ہم نے عبادت شروع کی، اس چاند کو دیکھ کر ہم نے تمام عبادت کو ختم کر دیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اب اس سے نماز سے کوئی مطلب نہیں، اسے اب قرآن کی کریم کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اب بیانوں سے کوئی مطلب نہیں، ان کو دین کی باتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اور جو چیزیں رمضان کے مہینے میں رمضان کی تقدس کے خاطر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی چوری کرنا، غیبت بولنا، جھوٹ بولنا، دھوکے بازی دینا، ملاوٹ کرنا، رشوت دینا، یہ سب کے سب اپنے اوپر انہوں نے اس دن سے حلال کر دیا کہ آج سے مجھے غیبت بھی کرنا ہے، آج سے مجھے جھوٹ بھی بولنا ہے، آج سے مجھے دغا بازی بھی کرنا ہے، آج سے مجھے دھوکہ بھی دینا ہے، آج سے مجھے وہ تمام کے تمام کام کرنا ہے۔ اس کام کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو رمضان میں جو ہے روکے رکھا۔ بعض کے دکانیں ہوتے ہیں، دکاندار رمضان کے اندر جھوٹ بولنا بند کر دیتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو وہ ایسے تجارت کرتا ہے، 10 روپے کی چیز ہے اس کو لینا 20 روپے ہے، تو وہ آدمی سے اپنے گراہک سے یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم 18 روپے تو اس چیز کی میری خرید میں آئی، میں بھلا آپ کو کس طریقے سے دے دوں، 20 روپے آپ کو لگیں گے، حالانکہ 10 روپے کی چیز انہوں نے خریدی ہے۔ بھائی تجارت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، تجارت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن طریقے کے مطابق کیجئے، سنت کے مطابق کیجئے۔ اگر آپ کو 2 گنا نفع لینا ہی ہے 10 روپے کی چیز میں، آپ کو خرچ لگے ہیں، آپ کی اس کے اندر محنت ہے، آپ کو لینا 20 روپے ہے، اس سے آپ یہ نہ کہیں کہ میری 18 روپے کی خرید، آپ کہہ دیجئے ڈائریکٹ مجھے 20 روپے لینا ہے، مجھے 20 روپے میں بنتا ہے، آپ کو بنتا ہے تو لیجئے، نہیں بنتا ہے تو خدا آپ معاف کیجئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ
جو 10 روپے کی چیز کو 20 روپے میں فروخت کرنا چاہتے ہیں اور 18 روپے جو خرید بتا رہے، خدا کی قسم یہ 8 روپے آپ کے لیے حرام ہو گئے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت کے اندر بھی جھوٹ ہے، اس تجارت کے اندر بھی دغا بازی ہے، اس تجارت کے اندر بھی فریب بھی ہے۔ خدا کی قسم زندگیوں میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ ایسے حرام مال سے، ایسے حرام مال سے آپ اپنی پرورش کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اپنے اولاد کی پرورش کریں گے، آپ کی اولادوں کی عمر میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی اولادوں فرما بردار نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کی پرورش میں حرام کا مال ملا دیا ہے۔ خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسم کا وہ اعضا جنت میں نہیں جا سکتا ہے جو حرام مال سے پلا ہو، جو حرام مال سے پلا ہو، جو حرام مال سے پلا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسم کے اس اعضے کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا اور باقی جسم کو جنت میں لے دیا جائے گا، نہیں، وہ جسم کے ساتھ ساتھ، وہ جسم کے اعضاء کے ساتھ ساتھ وہ پورے کے پورے آدمی جنت میں نہیں جائے۔ تو جو چیزیں ہم نے رمضان المبارک کی تقدس کے خاطر، رمضان کی عظمت کے خاطر، اللہ کی خشیت کے خاطر، اللہ کی عظمت کے خاطر جن چیزوں کو ہم نے پہلے سے ہی حرام تھا اور ان کو حرام سمجھا، خدا کی قسم، خدا را اب رمضان کے بعد بھی اس کو حرام ہی جانے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جو تربیت کا جو کورس سے ہمیں عنایت فرمایا، جو تقویٰ کی ہمیں ایک سبق دیا، جو درس دیا کہ اللہ کی خاطر ہم نے بھوکا رہنا سیکھا، اللہ کے ڈر کے خاطر ہم نے پانی سے پیاسا رہنا سیکھا، اللہ کے خاطر ہم نے نماز ادا کی، اللہ کے خاطر ہم نے تراویح کی نماز ادا کی اور عباداتیں ہم نے ادا کی، یہی چیزیں ہمارے پورے کے پوری زندگی میں داخل ہو جائے، مرتے دم تک یہ چیز داخل ہو جائے۔ یہ رمضان کا پیغام بھی ہے اور رمضان کا درس بھی ہے اور یہی رمضان کا اصل مقصد بھی ہے۔ اگر رمضان کے باوجود، رمضان کے بعد مہینے میں اگر ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہ دیکھا گیا، کوئی تبدیلیاں نہ دیکھی گئی، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض رات ابھی ہم سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں یہ معلوم تک نہیں کہ ہمیں نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لوگ مغرب کے نماز میں افطار ہوتا ہے، افطار کے وقت ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، اور یہاں تک کہ اس کا قصوروار کون ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہی حضرات یہ بھی کہتے ہیں ان کے قصوروار اصل میں ان کے والدین، یہ حق بات ہے۔ اگر ہمارے اندر نماز کا سلیقہ نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی ہے، تو اس کے قصوروار کوئی اور نہیں، ہمارے خود کے والدین، ہم خود ہیں۔ اگر والدین نمازی ہوتے، والدین کو نماز کا طریقہ معلوم ہوتا، والدین اگر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، والدین اگر نماز تراویح کے پابند ہوتے، تو ان کی اولاد بھی رمضان کے روزے کے پابند ہوتے، ان کی اولاد بھی نماز کے طریقے کو جاننے والے ہوتے، کیونکہ وہ والد کو اپنے اس بچے کے دل کا درد بھی معلوم ہے، اپنا بھی درد معلوم ہے، خود بھی جنت جانا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں تک کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ بات کی تفسیر میں آئی ہے یہ آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے عرض کرتے ہیں، اس قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، خود کو بھی بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے۔ خود کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس آگ سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور لوگ خود بنیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ خود عبادت میں لگے، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو کس طریقے سے بچائیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی برے اعمال سے بچو، خود بھی گناہ کے کاموں سے بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اور خود بھی نیکی کرو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کرنے کی تلقین کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، اور اگر نہ پڑھے تو 10 سال کی عمر میں مارو، اور یہاں تک کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اگر ہم اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور حقیقت میں خیر خواہی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خود کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح پرورش کریں گے، حلال مال سے کریں گے تو یہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کے لیے کماتے ہیں، یوں اپنے آپ کو دھوپ کی تپش میں اپنے آپ کو گلاتے ہیں، پانی کی پیاس میں اپنے آپ کو لگا رکھتے ہیں، پورے دن بھر کام کرتے ہیں، پورے پسینے اپنے جسم سے نکالتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا بھی کیا ثواب ہے، اس کی بھی کیا اسلام کے اندر حقیقت ہے؟ اس کو صدق دل کے ساتھ کیے جائے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے کی جائے، دین کی اصلاح کے غرض سے کی جائے تو یہ تمام کے تمام آپ کا پانی، آپ کا پسینہ، آپ کا نکلنا، آپ کی دھوپ کے اندر یہ تکلیف کا برداشت کرنا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب بن جائے گا۔ اس لیے ذرا غور کریں کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں جو ہمیں پیغام ملا، اس پیغام کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو تعدل حیات گزاریں گے بھائی؟ یہ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان کے مہینے میں اس سے پہلے بھی صدقہ فطر کے تعلق سے بات بتائی گئی تھی کہ صدقہ فطر ہمارے یہاں جو ہے گیہوں سے، آٹے سے جو قیمت بنتی ہے وہ 80 روپے بنتی ہے۔ تو جو حضرات اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اصل میں یہ جو واجب ہوتا ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی نہیں بھی ادا کیا تو اس کے ذمے سے یہ ساقط نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ جو آدمی اب تک اپنے صدقہ فطر کو اس سے پہلے بھی رمضانوں میں جن کے اوپر واجب ہوئے انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کو کاؤنٹنگ کر کے، ہر ایک کو شمار کر کے کہ کتنے مہینے سے، کتنے سال کے رمضان سے ہم نے ادا نہیں کیا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے اس سے قبل جو جمعے میں آپ نے جو تعاون فرمایا مسجد کے لیے، تو اللہ کے کرم سے جو بول وول کا کام تھا وہ آپ لوگوں کی تعاون سے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ اسی طریقے سے جو مسجد کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو حضرات تعاون کر رہے ہیں ان حضرات سے اور بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی گزارش ہے کہ آپ لوگ چلتے پھرتے اسی طریقے سے آپ کے جو رشتہ دار میں، قرابت میں جو اہل خیر حضرات ہیں، صاحب خیر حضرات ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں زیادہ تعاون کرنے والے ہیں، ان سے مل کر کے اپنی اس مسجد کے ترقی کے لیے ضرور اس قدم کو بڑھائے۔ اور اسی طریقے سے کل کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کی رات جو ہے 27 کی شب ہے، وہ شب قدر کی رات بھی ہے، کیونکہ طاق راتوں میں جگنا، طاق راتوں میں عبادت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ آخری عشروں کے اندر، آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کیا کرو۔ تو شب قدر کو ہمیں صرف 27 میں شب پہ متعین نہیں کرنا، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے جو طاق رات ہے اس میں اٹھ کر کے عبادت کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کل کی جو رات ہے وہ ہمارے یہاں مسجد حاضہ میں جو تراویح کی نماز ہوئی ہے، الحمدللہ بہت سارے احباب نے بڑی محبت اور بڑے اپنے جذبے کا اور شوق کا اظہار کیا، اور الحمدللہ اچھے تعداد میں جو ہے نماز تراویح ادا کیے ہیں،
اور میں الحمدللہ خود بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں تقریباً 12 سال سے نماز تراویح پڑھاتے ہوئے آ رہا ہوں، اور اس سال بھی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس سال بھی نماز تراویح جو ہے قرآن کریم کو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو ہم سب کو سننے سنانے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ کل اس کی دعا ہے، اور اسی طریقے سے دعا کے ساتھ ساتھ ہماری جو نماز رات میں جو ہوگی وہ 9 بجے جماعت ادا کی جائے گی، رات کی نماز، کیونکہ اس سے قبل بہت سارے گھروں میں قرآن کریم کی جو تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم کو مکمل کیا گیا ہے۔ جو حضرات ان کے لیے فاتحہ وغیرہ کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم دیا جا رہا ہے۔ پھر 9 بجے کے بعد انشاءاللہ باضابطہ نماز شروع ہوگی۔ نماز تراویح کے بعد پھر جو بھی آپ تمام حضرات کے لیے جو باتیں ہوگی انشاءاللہ وہاں ضرور عرض کریں گے۔ لیکن یہ میرے دوستو، ہم سب کے دل میں یہ بات آنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اگر صحیح ہوں گے تو ہماری اولاد حقیقت میں صحیح ہوگی۔ اگر ہم جتنی سختی کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آئیں گے، اتنی سختی کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور اتنی سختی کا ہمیں نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے بچے صحیح رخ کے اندر آ جائیں گے۔ اگر ہم کمی کریں گے، ہم خود نمازی نہیں ہے، ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں خود دین کا کوئی طریقہ معلوم نہیں، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، تو ہم خود جاہل بن کر رہیں گے، ہم اپنی اولاد کو بھی جاہل بنا دیں گے۔ ہم جس طریقے سے نماز تراویح میں نہیں آتے، ہماری اولاد بھی اس وقت نماز تراویح میں نہیں آئیں گے۔ اس طریقے سے ہم روزہ نہیں رکھتے، اسی طریقے سے وہ بھی، یہ بچے جو سیکھتے ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا درس اور سب سے پہلا جو مدرسہ، جو سب سے پہلا جو اسکول ہوتا ہے، وہ بچوں کے لیے اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔ وہ گھر میں آپ دیکھو، ایک بچے انگریز کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ انگلش بولنا سیکھ لیتا ہے۔ ایک بچہ سعودی عرب کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ عربی بولنا سیکھ لیتا ہے۔ ایک بچہ حیدرآباد میں پیدا ہوتا ہے، وہ حیدرآبادی بولنا شروع کرتا ہے۔ ایک بچہ بہار میں پیدا ہوتا ہے، وہ بہاری بولنا شروع کرتا ہے۔ ایک بچہ چائنیز میں پیدا ہوتا ہے، وہ چائنی کا کنچو کیسے اس طرح کی آوازیں بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ آواز اس کو کس نے سکھلائی؟ یہ لینگویج اس کو کس نے سکھلایا؟ یہ بھاشا اس کو کس نے سکھلایا؟ وہ طریقہ اس نے کس کو سکھلایا؟ یہ کلچر، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ ثقافت اس کو کس نے سکھلایا؟ خدا کی قسم آپ کا جواب ہوگا اس کے معاشرہ نے، ان کے والدین نے۔ ان کے والدین کی وہی آواز تھی، اس بچے نے اس چیز کو کیچ کیا اور اسی چیز کو ایکسپٹ کر کے وہی چیز سیکھ کر کے سیکھا۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے، ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو ہمارے بچے کے اندر یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں آئے گی۔ ہم خود کہیں گے، ہم خود اللہ کے لیے ہم ایسے ہی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے 2 رکعت نفل کے لیے گھر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے بچے آئیں گے، دیکھیں گے ابو نماز میں نہ جانے کس حیت میں، اسے نہیں پتا یہ نماز ہے، وہ بھی آپ کے بازو میں کھڑے ہو کر کے آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بچہ بیٹھ جائے گا، وہ بچہ سننے لگے گا، وہ بھی چاہے گا کہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ تو خدا کی قسم، اگر اپنے بچوں کی صحیح خیر خائی چاہتے ہیں اور اس کی صحیح تربیت چاہتے ہیں، اس کی صحیح اصلاح چاہتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کام کیجئے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہے وہ آپ کو کامیابی کے نتیجے کو نہیں پہنچانے والا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی عطا فرمائے۔ رمضان کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں تادم حیات اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہ یہ آخری جمعہ جو ہے الوداع جمعہ، اس کی کوئی الگ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اور جمعہ میں عبادت تھی، اسی طریقے سے اس جمعہ کی عبادت ہے، بس اس کی فضیلت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور نہ جانے کس کس کی زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔